صاحب کا پڑھنا اور ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں اللہ اس عمل کو مقبول و منظور فرمائے اور اس عمل کو ہم سب کی نجات کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے اور اللہ اس پر ہمیں استقامت بھی نصیب فرمائے۔ 5ویں پارے میں سورہ نساء ہے اور یہ قرآن کریم کی بڑی اہم سورت ہے اور اس کی اہمیت جو ہے اس حوالے سے کہ اللہ نے اس سورت کا نام ہی نساء رکھا ہے عورتوں کے نام پر۔ ایک معاشرے میں بڑا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، بالخصوص اسلام کے خلاف بغض اگلنے والے لوگوں کی طرف سے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا، یا اسلام میں عورتوں کے حقوق کے تحفظ نہیں ہے، یا اسلام میں عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم و ستم ہوتا ہے۔ اور اسی بات کے لیے گزشتہ چند سالوں سے ہر سال ہی مارچ کے مہینے میں خواتین مارچ کے نام سے کچھ مظاہرے بھی کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے اندر ہرزہ سرائی بھی کی جاتی ہے۔ اصل میں وہ جتنی طاقتیں ہیں وہ ساری طاقتیں ان کے دلوں میں ایک ہی بات ہے کہ وہ عورت کو مادر پدر آزادی دیں اور پھر جیسے چاہے وہ عورتوں کے ساتھ سلوک اور رویہ کرتے جائیں، جیسے چاہے وہ سلوک کریں عورت کے ساتھ اور جیسے چاہیں وہ ان کے ساتھ رویہ کریں۔ یہ اصل ان کے دلوں کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ لائٹیں جلائیں بھی ساری کس نے بند کی؟ اصل ان کے دلوں کے اندر بغض اسلام کے بارے میں۔ اگر خواتین مارچ کا مقصد یہ ہو کہ اس میں وہ خواتین کے حقوق کا تحفظ چاہ رہے ہوتے ہیں تو پھر پلے کارڈ کے اوپر عورتوں کے حقوق کی بات ہونی چاہیے، جبکہ بالکل اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے۔ ساری باتیں عورتوں کی آزادی کے حوالے کی جاتی ہیں، ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں عورت کو بالکل بے پردہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل اسلام محافظ ہے خواتین کے حقوق کا۔ ان کے حقوق کی اگر کسی نے بات اٹھائی ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اور اس کی سب سے بین دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ایک سورت ہی ایسی نازل کر دی ہے جس سورت کا نام ہی سورہ نساء اللہ نے رکھا ہے، یعنی عورتوں کے مسائل پہ مبنی یہ سورت ہے۔ اب سورہ نساء پڑھ کر کوئی بندہ کہے کہ اسلام عورتوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتا یا اسلام عورتوں کے حقوق کی بات نہیں کرتا تو یہ جہالت ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کے ساتھ رویہ کیسا کیا جاتا تھا، انداز کیسا کیا جاتا تھا۔ جس طرح ایک بات مشہور ہے نا کہ اس کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا تو کوئی شک نہیں ہے، انداز ایسا ہوتا تھا۔ عورت کو بساتے بھی نہیں تھے، طلاق بھی نہیں دیتے تھے، اور سال ہاں سال اس کو گھر کے اندر ذلیل کرتے رہتے تھے۔ جس کا جو جی چاہتا وہ عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا، بیٹی پیدا ہونے پہ اس کو زندہ درگور وہ کرتے تھے۔ تو کس نے عزت دی ہے بطور بیٹی، بطور بہن، بطور بیوی، بطور ماں؟ کس نے عزت دی ہے؟ وہ اسلام نے عزت دی ہے۔ اسلام سے بڑھ کر بھی کوئی عورتوں کا محافظ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہہ رہا ہونا بھی اسلام عورتوں کے حقوق کی بات نہیں کرتا، تو یقین جانے سورہ نساء کا ترجمہ اس کے سامنے پڑھ دیں، شرمندگی سے اس کی نظریں جھک جائیں گی کہ اسلام محافظ ہے عورت کی عزت کا، اس کے حقوق کا، بیٹی ہونے کے ناطے سے، بہن ہونے کے ناطے سے، بیوی ہونے کے ناطے سے، ماں ہونے کے ناطے سے اسلام نے حفاظت کی ہے عورت کی اور اس کا تحفظ کیا ہے۔ تو یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کا نزول جنگ احد کے بعد ہے، اکثر اس کا حصہ جو ہے وہ جنگ احد کے بعد نازل ہوا ہے، اور سبب بھی اس کا یہ تھا کہ جنگ احد میں بہت سے صحابہ شہید ہوئے۔ جب صحابہ شہید ہوئے تو ان کے بچے یتیم ہوئے، ان کی بیویاں جو ہیں وہ بیوہ ہوئیں، تو پھر آگے مسائل شروع ہو گئے کہ یتیموں کی کفالت کیسے کرنی ہے، یتیموں کے مال کی حفاظت کیسے کرنی ہے، جو عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں ان بیواؤں کے حقوق کیا ہیں، ان کی جو بندے شہید ہو چکے ہیں ان کی جائیداد وراثت کو تقسیم کیسے کیا جائے گا۔ تو جنگ
احد کے بعد یہ مسائل عام پیش آنے لگ پڑے اور اللہ نے انہی مسائل کے حل کے لیے سورہ نساء کا نزول فرمایا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے سورہ نساء کو۔ اور ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری جب رخصتی ہوئی تو اس سورہ نساء کا کچھ حصہ اللہ نے تب نازل کیا جب میری رخصتی ابھی ہوئی تھی، تو اللہ نے اس سورہ مبارکہ کا کچھ حصہ نازل فرمایا ہے۔ اور اس سورت کو یہ بھی اہمیت حاصل ہے، ایک دن آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی قرآن پڑھے اور میں اللہ کا رسول وہ قرآن سنوں، آپ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں محبوب اقرأ علیک و انزل الیک، نازل اللہ نے آپ پہ کیا ہے اور پڑھ کے میں آپ کو سناؤں۔ مطلب یہ تھا کہ جتنی خوبصورت آواز آپ کی ہے، جتنا لہجہ پیارا آپ کا ہے محبوب، میں تو ویسے پڑھ نہیں سکتا، لیکن آپ فرماتے ہیں عبداللہ نہیں، میرا جی چاہ رہا ہے کوئی آج قرآن پڑھے، اور میرا جی چاہ رہا ہے کوئی پڑھے اور میں اس کا قرآن سنوں۔ یقین جانیے مسجد میں تراویح ہو رہی ہوتی ہیں، بندے خوش ہوتے ہیں، یار بڑا ہی پیارا قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ تو ہمارے شہر کی بات ہے، یا حرمین میں قرآن پڑھا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار بلے بلے ایمان ہی تازہ ہو جاتا ہے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے۔ یقین جانیے یہ تو آج کی باتیں ہیں نا، لیکن وہ منظر کیسا ہوگا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوں گے اور صحابہ آپ سے قرآن سنتے ہوں گے۔ لیکن آج نبوت کا جی چاہ رہا ہے کہ امتی قرآن پڑھے اور میں اس سے قرآن سنوں۔ ہمیں بھی کبھی کبھی کرنا چاہیے، یار اپنے بیٹے کو کوئی مجھے سورۃ فاتحہ سناؤ، میرا جی چاہتا ہے میں سنوں، مجھے آیت الکرسی سناؤ، میرا جی چاہتا ہے میں سنوں۔ حدیث کے لفظ ہے انا احب، مجھے آج یہ بات پسند لگ رہی ہے، میرا جی چاہ رہا ہے کہ کوئی قرآن پڑھے اور میں قرآن سنوں۔ عبداللہ کہتے پھر میں نے نا سورہ نساء شروع کر دی، نساء پڑھنے لگ پڑا، سورہ نساء کی تلاوت کی نا، تو کہتے آپ سن رہے تھے میں پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے جب میں اس آیت پہ آیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہتے جب اس آیت پہ آیا نا تو محبوب فرماتے حسبو کا رک جا عبداللہ، رک جا بس کر، اب اور نہ پڑھنا۔ کہتے میں نے تلاوت بند کی، نظر اٹھائی وَعَيْنَانِ تَذْرَفَانِ، محبوب کی آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو بہ رہے تھے، آپ رو رہے تھے۔ اور اس آیت کا مطلب کیا محبوب؟ قیامت کے دن وہ منظر کیسا ہوگا جب ہم آپ کو بطور گواہ پیش کریں گے لوگوں کے اوپر، لوگوں سے آپ کی گواہی لیں گے، تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ تو یعنی اس سورت کو آپ نے ذوق سے سنا ہے، اس کی تلاوت کو سنا ہے، تو یہ بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور اس سورت کی اہمیت کا تذکرہ ہے۔ اور ایک اور اہمیت ہے اس سورت کی جو پہلی آیہ کریمہ ہے، آپ خطبہ جمعہ میں ہر نکاح کے موقع پر جب کوئی اہم خطبہ ہوتا، آپ اس خطبے میں اس سورہ نساء کی پہلی آیت کو ضرور تلاوت کیا کرتے تھے، خطبہ جمعہ میں بھی پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں بھی پڑھتے۔ تو یہ بھی عظمت اور شان ہے اس سورت کے حوالے سے۔ تو ابتدا میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اچھا مسائل بیان ہوں گے یتیموں کے، مسکینوں کے، بیواؤں کے، عورتوں کے مسائل ڈسکس ہوں گے، تو مالک اس سورت کی ابتدا کیسے کر رہا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا، اور لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ جو آگے مسائل ذکر ہو رہے ہیں نا، جب تک اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، تقوی نہیں ہوگا، تم ان مسائل پہ عمل کر سکتے۔ اب دیکھیں نا آگے مسئلہ پیش ہوگا، بھی وراثت میں سے حصہ دینا ہے، تو اللہ کا ڈر نہ ہو، قبر کا ڈر، مرنے کا ڈر نہ ہو تو بندہ حصہ دیتا ہے؟ کتنے لوگ حصے دے رہے ہیں بھائی، کتنے ڈنڈیاں مار رہے ہیں اس حصے میں۔ یتیموں کے مال کا آگے ذکر آئے گا، بھی یتیموں کے مال میں ڈنڈی نہیں مارنی،
ان کا 1 روپیہ بھی تم نے ظلم سے نہیں کھانا. تو جب تک اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو بندہ ان چیزوں سے بچے گا کیسے؟ تو ابتدائی اللہ کر رہے یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ. کیوں؟ وہ تمہارا رب ہے، اس نے تم کو پیدا کیا ہے، ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک جان سے. اس وقت تقریباً 7 ارب کے قریب لوگ ہیں. کتنے؟ ذرا بولیں. قسم اللہ کی، ایک حضرت آدم اور ایک اماں حوا سے اللہ نے ساری کائنات کو پھیلایا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی نشانی ہے کہ نہیں نشانی؟ اور بات چاری نے یہ بھی نقطہ بیان کیا ہے کہ یہ اللہ نے کیوں کہا ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. مطلب یہ ہے کوئی تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، کزن نہیں ہے، کوئی چاچا ماما تایا نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے. تو کیا یہ رشتہ داری کم ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک باپ سے پیدا کیا ہے؟ یہ بھی تو رشتہ داری ہے نا. وہ فیروز وٹما میں نا ابھی بھی وہ بزرگ زندہ ہیں، بارش ہے تو جب کبھی بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے، کوئی جلسے پہ کوئی درس پہ، تو کوئی ان سے کہنا بھی بزرگوں انہوں جان دے ہو، کہنا جی جاننا وا یہ میرے باپ آدم دا بھی پتر ہے تو میں بھی وہدا ہی پتر ہاں. یقین جانے وہ بندہ پہلے تو حیران ہو جاتا ہے بھی بابا کو نواں کٹا کھولا لگا ہے، کوئی نئی بات کرے گا وہ، اور وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا جی میرا رشتہ دار ہے، ایدا ابا حضرت آدم ہے تو میرا بھی بابا حضرت آدم ہے. یعنی یہ رشتہ داری بھی تو ہے نا. تو یہ رشتہ داری کوئی کم ہے کہ تم آپس میں کسی سے ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو؟ عموماً ہوتا نا یار میرا بھائی ہے، اس پہ میں نے کوئی ظلم نہیں کرنا، رشتہ دار پہ نہیں کرنا. تو اللہ کہتا ہے کیا یہ رشتہ کم ہے کہ تمہارا باپ ایک ہے، تم ایک باپ کی اولاد ہو؟ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور حضرت آدم سے ان کی بیوی کو پیدا کیا ہے. صحیح البخاری کی حدیث ہے پسلی سے پیدا کیا ہے، اور پسلی بھی سب سے فرسٹ اوپر والی وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، سب سے نچلے والی وہ کم ٹیڑھی ہوتی ہے، سب سے اتلی اعلیٰ اوپر والی جو ہے نا پسلی، اس سے اللہ نے پیدا کیا ہے. تو وہ فرماتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ معاملہ رہتا ہی ہے، کیونکہ پیدا ہوئی ہے نا وہاں سے تو کچھ نہ کچھ معاملہ رہتا ہے. تو ٹیڑھی میری سے سلسلہ چلاتے رہیں. اگر کوئی کہے گا میں بالکل سیدھی کروں گا تو آپ فرماتے ہیں سیدھی کرنا پھر یہی ہوگا کہ طلاق ہو جائے گی بھائی، اور پھر معاملہ خراب ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے یار گھر میں کچھ ہو تو پھر بندے کو برداشت کر لینا چاہیے، یہ حق بنتا ہے. اور ویسے بھی یہ سحری ہے نا یار، 3 بجے اٹھ کے سحری کا اہتمام کرنا کوئی آسان کام ہے؟ دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے، روزہ رکھا ہوتا ہے، چولہے کے آگے کھڑے ہو کے روٹیاں پکوڑے تمہارے لیے ڈشیں تیار کرنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ پھر بھی ساس راضی نہیں، خامند راضی نہیں، نند راضی نہیں، تو کب راضی ہوں گے بھائی؟ اللہ کی قسم تمہارا حق بنتا ہے اپریشیٹ کیا کرو ان کو، ان کی حوصلہ افزائی کیا کرو. یہ گھر کے بڑوں کا حق ہے، ان کا حق بنتا ہے. اتنی خدمت گزاری ہو اور پھر بھی گھر راضی نہیں ہے، پھر بھی خوش نہیں ہے، پھر بھی کیڑے نکالتے ہو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے کہا بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے، بہترین خامند وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا خامند ثابت ہوتا ہے. اور پھر اعلانیہ طور پہ کہا اور صحابہ سن لو، تم سب سے زیادہ اگر کوئی بیویوں کے لیے اچھا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی مثالیں قائم کریں. تے ساڈے پٹھے کم چلتے ہیں جو تھوڑا جہا حالات سیدھے ہون، اے بڈھی تھلے لگ گیا ہی بھائی، اے ہن فارغ ہو گیا ہی. ہمارے ہاں یہ ہے. اور پھر مثالیں پتہ کیا دیتے ہیں؟ نبی علیہ السلام گھر کے کاموں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتے تھے، وہ گھر کے کام خود کر لیا کرتے تھے. خدا را یہ اسلام ہے اور اسلام کا روشن چہرہ ہے، اس کو کبھی بھی داغدار نہ ہونے دیں. تو آپ نے اس حدیث میں ذکر کیا ہے کہ اماں حوا کو پیدا کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے. قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے لیکن حدیث اس کی ڈیٹیل کر رہی ہے. اور میں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ الارحام، اور میں اس اللہ سے ڈر جاؤ جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور اس اللہ سے ڈر جاؤ کہ تم نے رشتے نہیں توڑنے. یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ. کوئی مجھے شیخ برے کا ایک خاندان دکھائیں جس خاندان میں لڑائیاں نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، قطع تلقی نہ ہو. کوئی ایک خاندان الا ماشاءاللہ شاید کوئی مل جائے، الا ماشاءاللہ، نہیں تو ہر جگہ پہ پھڈے ہی پھڈے، لڑائیاں ہی لڑائیاں. اور قرآن پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ خبردار اللہ سے ڈر جاؤ، تم نے رشتے نہیں توڑنے.
اور بھائیو یہ رمضان کا مہینہ نا جنت کمانے کا مہینہ نا, جنت لینی ہے نا اللہ سے, اللہ ہم سب کو جنت دے دے. یا اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں اپنی گھر جنت میں بھی جمع فرما دے. جتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں اللہ ان کو بھی اپنے گھر میں جمع فرما لے. یہ ننھے منھے پیارے بیٹے بیٹھے ہیں اللہ ان بیٹوں کو بھی, چھوٹے بچوں کو بھی, بیٹیوں کو بھی, سب کو جنت کا مکین بنا دے. پیارے بھائیو مقصد تو جنت ہے نا. تو سچے نبی فرماتے ہیں جو رشتے جوڑتا ہے عرش والا رب رشتے جوڑنے کے بدلے میں اس کو جنت عطا کر دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو چلو یار آج میں عہد کر لوں کوئی ایک رشتہ دار جو مجھ سے ناراض ہے اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں اس سے ملاقات کروں گا یا میں قطع تلقی ختم کروں گا. کس کو راضی کرنے کے لیے؟ تو جو بندہ ویکے بھی انہیں کیتا میرے نہ کیے پھر تے ملیا نہیں جے جاندہ پا جی. یقین جانے ادھر ہمارے ایک استاد ہوتے تھے قاری اقبال ڈوگر صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو صحت ایمان برکت والی زندگی دے. وہ ایک دن سبق ہمیں پڑھاتے ہوئے والدین کے والے سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہتے ہیں اپنے گاؤں بالی کہتے تھے. تو کہتے ایک دن ایک والد آ گیا میرے پاس, کہنا جی منڈا میرا بڑا تنگ کردہ, میں نے سمجھاؤ ذرا. کہتا وہ میرا دوست تھا اور میں امام تھا مسجد میں نے اسے بلایا. میں نے کہا بندے دا پتر بن بھائی یہ کیوں تنگ کرتے ہو ابے کو؟ وہ آندا آفا جی یہ میرا ابا کدی تہاڈا ابا ہوندا تانوں لگ پتا جانا سی. یہ تے میرا ابا ہے تے مینوں پتا کی پا پئی ویکھدی ہے تہاڈا ابا نہیں ہیگا ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ اگر تو آپ یہ دیکھیں بھی یہ کرتا کیا پھر نہیں مل سکتے, اور اگر یہ دیکھیں کہ حکم کس کا ہے, حکم اللہ کہتا ہے کوئی رشتے توڑ رہا ہے نا تو تم جوڑو, اس کے بدلے ہی میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا. اور قسم اللہ کی ایک حدیث جو بڑی دل کو ہلا دیتی ہے, بخاری کی حدیث ہے, لا يدخل الجنت قاطع. فرمایا جس نے رشتے توڑے وہ کبھی اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا بھائی. لا يدخل الجنت. اور مسلم کی حدیث ہے پل صراط کے اوپر ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں, پل صراط ہے نا اس کے اوپر کڑے لگے ہوئے, چوری کا, شراب کا, زنا کا, بدکاری کا. جو بندہ پل صراط پہ جائے گا جو چور ہوگا کڑا اس کو لگے گا اور جہنم میں پھینکے گا, زانی کو کڑا لگے گا جہنم میں پھینکے گا, سود خور کو کڑا لگے گا جہنم میں پھینکے گا. لیکن حدیث میں آتا ہے مسلم کی حدیث ہے پل صراط کے باہر ایک مجسمہ کھڑا ہوگا انسانی شکل کا, انسان ہوگا. بھئی یہ کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے یہ رشتہ داری ہے, یہ رشتہ داری ہے. اللہ نے اس کو پل صراط کے باہر ہی کھڑا کر دیا ہے. کس لیے کھڑا کیا ہے؟ ہر میں جو رشتے توڑتا ہوگا یہ بندہ اس کو جفا ڈال کے جہنم میں پھینکے گا. او بھائیو اللہ کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے, کوئی زیادتیاں ہو بھی جائیں تو اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا. یوسف علیہ السلام نے کھوج سٹیا کہ نہیں پراواں نے تے معافی دیتی کہ نہیں؟ کس کی رضا کے لیے چھوڑنا ہے؟ تو خدا را اللہ کہتا ہے ڈر جاؤ, رشتے توڑنے سے ڈر جاؤ. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے. تو جب وہ نگہبان ہے تو تم اس کا خیال کرو. آگے ساتھ ہی یتیموں کا ذکر شروع ہو گیا ہے. وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب. فرمایا یتیموں کو ان کے مال دے دو جو تمہاری کفالت میں ہے, اور نہ تم تبدیل کرو خبیث کو طیب کے بدلے. یہ دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں. ایک بات تو یہ یتیم کا جو پلاٹ ہے نا وہ بڑا پیارا یار کارنر پلاٹ ہے یتیم کا, اچھا اس کی ویلیو بڑی ہے. اپنی جو زمین ہے وہ پیچھے کر کے ہے وہ صحیح نہیں ہے. اب یہ دو نمبری کرتا ہے, وہ اپنی 2 نمبر زمین جو پرانی ہے نا یا جو جس کی ویلیو کم ہے وہ یتیموں کو دے دیتا ہے اور یتیموں کے گولڈن پلاٹ پہ خود قبضہ کر لیتا ہے. اللہ کہتا ہے وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ, اور خبیث چیز کو طیب کے بدلے بدلتے ہو, یتیموں کا عمدہ مال کھاتے ہو اور اپنا نکارا ردی ان کو دیتے ہو. یا اس کا ایک مطلب یہ بھی شاعری نے بیان کیا ہے کہ اپنا مال چاہے نکما ہے لیکن حلال ہے, تمہارے لیے وہ پاکیزہ طیب ہے. وہ جو غریب کا مال ہے نا اگرچہ وہ جتنا مرضی قیمتی ہے لیکن وہ تمہارے لیے خبیث ہی ہوگا کیونکہ حرام ہے. تو اپنے طیب مال کو اس خبیث کے ساتھ نہ بدلو کہ تم اپنا طیب مال دے کے حلال مال دے کے حرام اپنی جولی میں ڈالو. تو یہ کون سی سیانت ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اچھا مال یتیموں کا دے کے نا تو رال نہیں ٹپکنی چاہیے, بندے کے ایمان کو قائم رہنا چاہیے. ولا
تاکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حبا کبیرا، ان کے مالوں کو اپنے مالوں سے ملا کے کھانا نہیں ہے، نہیں کھانا۔ مطلب کیا ہے؟ ایک یتیم تمہاری کفالت میں ہے، اس کا مال بھی تمہارے پاس ہے، اب کیا کرتا ہے؟ گندم اس کی بھی استعمال ہو رہی ہے، تمہاری بھی استعمال ہو رہی ہے، تمہارے گھر میں جو پرورش پا رہا ہے اس کی بھی گندم ہے، تو اب وہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے یتیم، ان کی گندم زیادہ ڈالتا ہے، اپنی کم ڈالتا ہے، ان کا گوشت زیادہ یوز کرتا ہے، اپنا کم یوز کرتا ہے، ان کا خرچہ زیادہ کرتا ہے، اپنا کم کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے بھی ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے خیانت کر کے کھانا نہیں تم نے، کیوں؟ یہ تو بہت گناہ ہے زبردست۔ اور پھر آگے چل کے جب آیا نا کہ جو یتیموں کا مال کھاتا ہے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے، یقین جانے صحابہ اتنے ڈر گئے، انہوں نے یتیموں کی ہانڈی الگ کر دی، ان کی روٹی الگ، ہانڈی الگ، بھئی ان کا ایک ذرہ بھی کہیں ہمارے پیٹ میں نہ بھی چلا جائے وہ تو جہنم کی آگ بن جائے گی۔ لیکن یہ مشکل ہو گیا، کبھی ان کا آٹا خراب ہو جاتا، کبھی ان کا سالن خراب ہو جاتا، تو صحابہ نے پھر آپ سے ذکر کیا محبوب یہ ہو رہا ہے اور ہم پریشان بڑے، فرمایا ان کو ساتھ ملا لو، لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کچھ آپ کی طرف آ جائے ان کا تو گناہ نہیں ہوگا، بشرطے کہ نیت میں فطور نہ ہو، نیت میں خرابی نہ ہو۔ نیت اگر خراب ہوئی کہ میں نے ان کے مال پہ نظر رکھی ہوئی ہے تو یہ زیادتی ہے۔ اور آپ ذرا نظر دوڑائیں اپنے معاشرے میں، دوڑائیں نظر ذرا کو، یقین جانیں۔ ایک گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا تو ایک بندے کے بارے چودھری صاحب جی بڑے یہ ہر سال حج کرتے ہیں، تو بندہ گاؤں کا کہنا آفا جی کسے یتیم دا مال نہیں جی نے چھڑیا، جو مرتا ہے بچوں کے پلاٹوں پہ قبضے یہ کرتا ہے، حج بھی نہیں چھوڑتا۔ او بھائیو جو یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم بھر رہا ہے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، آگے فرمایا کہ یتیموں کو آزماؤ، اگر وہ یتیموں کی آزمائش کرنے سے تمہیں پتہ چل جائے کہ یتیم جو ہے نا یہ اب سمجھدار ہو گئے ہیں تو پھر ان کا مال ان کو دے دو۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، حدیث میں آتا ہے جب بچہ بالغ ہو جائے پھر وہ یتیم نہیں رہتا، یاد رکھے تو 40.5 سال کا بھی یتیم ہی چل رہا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے بچہ جب بالغ ہو جائے نا پھر یتیمی ختم، پھر یتیم نہیں ہے۔ بلوغت کے بعد یتیمی والا سلسلہ ختم، یہ اس سے پہلے اور بلوغت کیسے ہوگی؟ قرآن نے بھی کہا نا کہ حتیٰ کہ وہ اس بات کو پہنچ جائے کہ وہ سمجھدار ہو چکے ہیں، وہ علم کو پہنچ چکے ہیں تو وہ بلوغت ہے۔ دو اس کی نشانیاں ہیں، اگر احتلام شروع ہو جائے اگر لڑکا ہے تو پھر یہ اس کی بلوغت کی علامت ہے، اگر لڑکی ہے اگر اس کو ماہواری شروع ہو چکی ہے تو یہ اس کی بلوغت کی علامت ہے۔ اور زیر ناف بال کا آنا بھی مرد عورت کی بلوغت کی علامت ہے۔ وہ صحابی ہے نا، وہ کہتے جب جنگ ہوئی تو جنگ کے بعد قیدی ہے، فرمایا جو بالغ قیدی ہے نا، بالغ ان سب کو قتل کر دو۔ صحابہ کہتے قتل کر دیا۔ جو راوی ہے نا وہ کہتے میں بھی قیدی تھا لیکن ابھی میں بالغ نہیں ہوا تھا، چھوٹا بچہ تھا، تو محبوب فرماتے اس کو چھوڑ دو، کہتے کل کو بڑا ہوا تو اللہ نے اسلام کی دولت نصیب فرما دی۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے نشانی یہ بتلائی تھی کہ اگر زیر ناف بال ہیں تو یہ بالغ ہے، جو بالغ ہے اس کو قتل کر دو، اور جو چھوٹا بچہ ہے اس کو آپ نے چھیڑا نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بلوغت کی علامت ہے۔ تو قرآن نے کہا ہے بلوغت تک تم ان کے مال کو سنبھالو، اور جب بلوغت آ جائے اور تم ان کو ازما چکو کہ یہ اب سیانہ ہو چکا، یار صحیح ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد بھی اگر سیانہ نہ ہو تو ان کو ان کا مال نہیں دینا چاہیے، خود ان کی ضرورتیں پوری کرتے جائیں۔ کہ بے وقوف ہوگا آپ اس کو 1,00,000 2,00,000 کروڑ 2 کروڑ دیں گے تو وہ تو تباہی لگائے گا نا بھائی، وہ تو تباہی کرے گا چند منٹوں میں۔ تو اللہ کہتا پھر تم نے ان کا مال یتیموں کا نہیں دینا جب تک وہ سمجھ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم، اگر تم سمجھو یار یہ سمجھدار ہو گئے تو پھر ان کو ان کا مال دے دو۔ تو اللہ نے یہاں پہ تذکرہ کیا، آگے رشتوں کا تذکرہ ہے، وراثت کی تقسیم کا، وراثت کی روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ نماز ہم پڑھی ہے نا عشاء کی، وہ کیا ہے؟ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ 3 پڑھیں تو گزارا ہو جائے گا کہ نہیں؟ 5 پڑھیں عشاء کی، یار وادی پڑھی ہیں پھر کیوں ہے؟ نہیں نا گزارا ہوتا بھی، جتنا جو اللہ نے فرض کیا اتنا نہ کریں تو گزارا۔ یقین جانیے رب نے یہ حصے بھی فرض کیے ہیں، فریضۃ من اللہ، قرآن کے لفظ ہیں یہ فرض ہیں، وراثت کے حصے فرض ہیں۔ او بھائیو خدا را آ جڑا چکر ہے نا جی، او بھیڑاں آندیاں سی میں نہیں لینا، بھیڑاں آندیاں سی تے تو بھیڑاں نو پہلے ہی شارٹ کٹ چھڑیا، جے تو لیا نا حصہ تے پھر بڑی میرے بوئے تھے۔ یہی نہیں ہوتا، وہ بیچاری پتہ کیا کر رہی، پیو اگے مر گیا ہے
تے जे भरा को हिस्सा ले लिया ते इन्हें ते थड़ा नहीं चढ़न देना, वो पेका बचाना से बेचारी हिस्से ही छड्डी आउंदी है। बेटे कभी क्यों रिश्ता नहीं छोड़ते भाई? कभी पुत्रा भी छड़िया है? कोई मिसाल दसो, शेखपुरे फलाने पुत्र ने आख्या भी मैं हिस्सा नहीं लेना, वो क्यों नहीं छोड़ता? अब भाइयों खुदारा हम मजमूई तौर पे इस जुल्म का हिस्सा है, उसी के प्लान का हिस्सा है। जी ब्याह इहदा कुड़ी दा कीता सी ते इहनूं जेद नहीं दिता, तो तुमने बेटे की शादी की है तो उसमें खर्चा नहीं किया, उसका बहाना क्यों नहीं बनाते, उसको महरूम क्यों नहीं करते? खुदारा कसम अल्लाह की, वो जो हदीस है ना, वो जो हदीस है कि सारी जिंदगी बंदा नेकियां करता है, मरते वक्त कोई ऐसा काम बंदा कर जाता है अल्लाह उसको जहन्नुम में दाखिल कर देता है। और अल्लाह की कसम है, शारी ने लिखा है ज्यादातर वो जुर्म जो है वो विरासत की तकसीम है। बाबा जाते जाते डंडी मार जाता है, फलाने पुत्र नू किला वध ठोक दो भाई, ओनू किला वध दो, ये ज्यादती कर जाता है और अपनी कब्र अंधेरी कर लेता है। अल्लाह कहता है भी तुमने अदल करना है, सीधी सी बात है, वसीयत कर जाए भी जो शरीयत का फैसला है उसके मुताबिक बेटे भी ले ले और बेटियां भी ले ले, अपनी कब्र तो सीधी करो ना। क्यों अपनी कब्र भारी करती हो ये जुमले बोल के कि बेटियों को नहीं देना? आजकल पता है ये जुल्म क्या हो रहा है? एक जगह पे हम बैठे हुए तो वो बड़े फख्र से वो हजरत साहब बयान कर रहे थे, कहते हुण ते जेड़ा कोई हाफा जी प्लाट खरीदी दा ना, वो तो सीधा पुत्र दे नाम ही लवा छड़ी दा है, सीधा ही। ये फख्र से बता रहा है वो भाई। वो क्यों? वो कहते जी हुण ते अज कानून निकल आया हाफा जी, लोग धियां केस कर देंदियां, बाद चो ते पुत्र बेचारे जलील हुंदे रहिंदे ते डायरैक्ट ना ही लवा छड्डिया भी ना प्यो दे खाते पवे ते ना केस होवे। यहाँ पे तो तू ड्रामेबाजियां करेगा तो कब्र में कौन तुझे बचाएगा? जब इजराइल तेरी जान निकालने आएगा और मुखों पे मुक्के चल रहे होंगे, यज़रिबूना वजूहहुम व अदबारहुम, तब कौन बचाएगा? खुदारा ये जुल्म कम अज कम जितने हम बैठे हैं ना, कोई इस पीरियड से गुजर चुका है, कोई गुजरेगा। कसम अल्लाह की, आज अल्लाह के घर में वादा कर लें हमने इंशाअल्लाह किसी का हिस्सा नहीं मारना, जो जिसका हिस्सा बनता है उसको देना है। लेकिन हमने देखा है जो बहनों का हिस्सा खा जाता है, बेटियों का खा जाता है, भाइयों का खा जाता है, दो नंबरी करता है, फिर रब जिंदगी उस पर तंग कर देता है, जिंदगी अजाब बन जाती है उसके ऊपर जो लोगों का माल हड़प करता है। तो ये मसाइल तफसील तलब है, लेकिन कम अज कम मैं और आप ये अज़म कर लें कि अगर मैं बाप हूं तो इंशाअल्लाह मैं बेटियों का हक नहीं दबने दूंगा किसी सूरत, मैं उनसे ज्यादती नहीं होने दूंगा, उनसे कोई ज्यादती कर जाए ये नहीं होने दूंगा। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और आपका तरीका है। और ये जो विरासत वाली आयात है ना, हजरत जाबर कहते मेरी तीमारदारी करने के लिए महबूब जब मेरे घर आए ना तो बाप मेरा फौत हो चुका था, तो विरासत की तकसीम की बात हुई तो मैंने महबूब से पूछा, महबूब विरासत हम कैसे तकसीम करें? अभी ये बातें हो रही थी, रब ने जिब्रील को भेजा, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। और एक और सहाबी कहते हैं मैं मसला पूछने के लिए आया, महबूब मेरे वालिद साहब फौत हो चुके हैं, हम बहन भाई हैं, तो विरासत तकसीम कैसे होगी? अल्लाह ने ये आयत नाज़िल कर दी, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ने वसीयत कर दी है। तो इंशाअल्लाह सारे भाई अज़म करते हैं ना इंशाअल्लाह, क्योंकि हम अज़म करें इंशाअल्लाह आगे अल्लाह की रहमतें हो जाएंगी। तो ये हिस्से अल्लाह ने जिक्र किए हैं, आगे भी ये औरतों के मसाइल है, खामद बीवी में, जो अगर खामद फोत हो जाए तो बीवी का हिस्सा, बीवी फोत हो जाए तो खामद का हिस्सा। कुरान ने ये भी जिक्र किया बाद हुर्मत वाले रिश्ते हैं जिनसे निकाह हमेशा के लिए हराम है, वो अल्लाह ने हुर्मत वाले रिश्ते भी यहाँ पे बयान किए हैं। माँ है, इसी तरह बेटियां हैं, बहनें हैं, पुफियां हैं, खालाएं हैं, और इसी तरह भाई की बेटी है, बहन की बेटी है, तुम्हारी सास ये जिसके साथ उसने अपनी बेटी का तुम्हारे साथ निकाह किया है, तो वो बेटियां तुम्हारी, वो माएँ जो तुम्हारे बाप के निकाह में आ चुकी हैं, उनसे निकाह कर लिया है, वो भी तुम्हारे ऊपर हराम अल्लाह ने कर दी है। रजाई माँ भी हराम हो चुकी है जिसका दूध पिया है, जैसे आपने हजरत हलीमा सादिया का दूध पिया था, वो भी और उनके सारे रिश्तेदार सारे ही हराम है दूध की वजह से। तो अल्लाह ने ये चंद रिश्ते जिक्र किए। अच्छा, एक इसमें जो बात जिक्र करना जरूरी समझ रहा हूं कि अल्लाह ने यहाँ पे फरमाया अहले किताब के साथ रिश्ता करना हो तो क्या वो जायज है कि नहीं? भाई अहले किताब से रिश्ता जायज है, गैर मुस्लिम से रिश्ता जायज है, लेकिन तीन शर्तें हैं उसकी, तीन शर्तें। पहली शर्त यह है कि वो गैर मुस्लिम बीबी जो है मुशरिका ना हो, मुशरिका नहीं होनी चाहिए,
تو ڈھونڈنے سے بھی ہو اہل کتاب، اور اس کا یہ عقیدہ نہ ہو بھی عیسیٰ اللہ دا پتر ہے، کیسے ہوگا بھائی؟ یہ پہلی شرط ہے کہ وہ مشرکہ نہ ہو۔ اگر مشرکہ ہے پھر نکاح نہیں ہو سکتا بھی، کسی صورت میں بھی جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ دوسری خوبی کیا ہے؟ وہ بی بی زانیہ نہ ہو، بدکار نہ ہو۔ اگر وہ بدکار ہے، زانیہ ہے، اگر مشرکہ نہیں بھی لیکن بدکار ہے، پھر بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تیسری شرط کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم اس سے نکاح کرو اور نکاح کی وجہ سے تمہارا اپنا دین ہی جاتا رہے۔ اپنا دین ہی، کتنے ساڈے منڈے یورپ سے گئے تھے، عیسائی بن گئے، کوئی ایک مثال نہیں ہے۔ وہ ویزوں کی چکر میں، نیشنلٹی کی چکر میں تباہی اپنے ایمان کی کر جاتے ہیں۔ تین باتوں کا خطرہ نہ ہو تو پھر اہل کتاب عورت سے نکاح جائز ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں ایسی چیز ملنا ناممکن ہے۔ جو حالات ہیں، زنا، بدکاری جتنا عام ہے آپ سوچ نہیں سکتے، پھر شرک ان میں بڑا عام ہے، اور پھر اگلا خطرہ پھر رہتا ہے کہ جو بندہ کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر کسی حد تک جا رہا ہے، کل کو اس بی بی کے پیچھے اپنا ایمان تباہ نہیں کرے گا، تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ آج کی جو موجودہ کنڈیشن ہے، تو یہ تین باتیں اگر شرطیں ہوں تو پھر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اختیار دیا ہے۔ آگے فرمایا مردوں کو اللہ نے عورتوں پہ حاکم بنایا ہے۔ مردوں کو عورتوں پہ، ایک یہ بھی مسئلہ ہے برابری والا بھی، عورتیں مرد عورتیں برابر بھی برابر نہیں ہیں، یہ ظلم نہ کریں۔ ہاں عورتوں کی عزت بڑی ہے لیکن برابر نہیں ہے۔ اللہ نے قوام جو ہے نا، حکمران گھر کا، وہ کس کو بنایا ہے؟ بلکہ حدیث میں آتا ہے جس گھر میں بی بی حکمران ہے نا، بس یہی چیز کافی ہے اس گھر کی تباہی کے لیے۔ او بھائیو حدیث ہے، اس گھر کی تباہی کے لیے یہی چیز کافی ہے جس گھر میں آرڈر بی بی کا چلتا ہے، اور یہ بیچارہ معصوم بن کے بیٹھا نکرے لگ کے، یہ اس گھر کی تباہی کے لیے یہی کافی ہے۔ ہاں قوام مرد ہے، آرڈر حکم مشاورت عورت سے ہے۔ میرے نبی نے مشورہ کیا ہے بھائی، بلکہ بڑی بڑی پریشانیاں بیویوں کے مشورے سے اللہ نے زائل کر دی ہیں، ہے لیکن گھر کا سربراہ کون ہے؟ وہ بولو نہیں سنتا کوئی، تسی ڈاری پہ ہو۔ سربراہ کون ہے بھائی؟ سربراہ اللہ نے مرد کو بنایا ہے، یہ کیونکہ وہ خرچ کرتا ہے۔ یہ برابری، وہ مولانا محمود حسین صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں جی برابری کہتے کرنی ہے، تو بندہ کہتے کھمبے تے چڑھیا ہوندا تارا صحیح کردا تے تانوں بھی چاڑیے کھمبے تے، تانوں پتہ لگے بھی تانوں 2.5 من دی بوری چکنی پہ تے تانوں پتہ لگے برابری کیویں کری دی ہے۔ یہ برابری نہیں بنتی، نہیں بھی برابری ویسے ہی نہیں بنتی۔ اللہ نے تجھے گھر کی ملکہ بنایا ہے، اس پروٹوکول پہ تجھے خوش ہونا چاہیے۔ گھر کی ملکہ بنا کے رب نے تجھے رکھا ہے، اور مرد کی ڈیوٹی لگائی ہے، چل بھائی تو بھائی ہے تو کما کے لا، بیٹا ہے تو کما کے لا، خامند ہے تو کما کے لا، باپ ہے تو کما کے لا۔ یہ تو گھر کی رانیاں اور شہزادیاں ہیں، گھر میں بٹھا کر ان کو کھلا۔ یہ اسلام نے ان کو حق دیا ہے، لیکن قوام مرد ہے، حکمران گھر کا مرد ہے، اور جس ملک کی حکمران بی بی ہو اس ملک کی بھی تباہی اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ آگے بات ہے دوسری، شادی کی بھی اللہ نے ذکر کیا، تھوڑی سی وہ بھی کر لینی چاہیے بھی۔ اللہ جو یتیم ہوئے نا بیویاں آئیں لڑکیاں، تو جو گھر میں یتیم عورتیں پرورش پاتی تھی تو پھر ان سے بسا اوقات لوگ نکاح کر لیتے، یہ جائز ہے، لیکن ان کو ان کے حقوق نہیں دیتے تھے کہ یار گھر میں ہی پلی ہوئی ہے، حق مہر بھی نہیں دیتے تھے۔ اللہ کہتے خبردار یہ ظلم ہے، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو ان کو چھوڑو، تو مثنا و ثلاث و رباع، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 شادیاں کر لو۔ 4 سے زیادہ بھیا کے وقت وہ اتنے تے دوسری ہوکی ہے، پر بولتے پہ وہ گلی باتی تے خوش ہو جاؤ نا بھائی، پتہ بھی اتنے سرکار میں نہ مطلب سیرا ہل دے ہلدا نہ کوئی ویکھ لے، لیکن یہ مسئلہ ہے۔ اللہ آگے کہہ رہے ہیں اگر تمہیں ڈر لگتا ہے تو پھر ایک ہی بڑی ہے۔ ڈر لگتا ہے تو ڈر بیبیاں دا نہیں، ڈر یہ لگتا ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے۔ اگر تم ڈرتے ہو نا بھی عدل نہیں ہوگا تو پھر ایک ہی بڑی ہے۔ مجھے بڑی بات یاد ہے، محدث اللہ اکبر استاذ العلماء مولانا عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ، یقین جانے کمال اللہ کا بندہ، کمال ہی اللہ کا بندہ۔ کسی نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے یار ان کی زندگی سے ایسے ہی لگتا تھا جیسے صحابہ کا کوئی فرد اس علاقے سے اٹھ کر وہ گجرانوالا میں آ گیا، اتنی پاکیزہ زندگی۔ یقین جانے اگر اسی کو بیان کریں تو ایک الگ باب ہے۔ ایک دن گھر بیٹھے ہوئے تو کہنے لگے استاد جی ہر والے آپ سنت کی باتیں بڑی کرتے ہیں، تو دوسری شادی سنت نہیں ہے؟
آپ نے دوسری شادی نہیں کی، وہ سنت نہیں ہے؟ وہ کہتا سنت تو ہے لیکن جہاں پہ دوسری شادی کا ذکر ہے نا، وہاں پہ اگر اللہ کہتا ہے کہ اگر تم ڈرتے ہو نا کہ عدل نہیں کر سکے گے تو ایک ہی بڑی ہے، تو کہنا بھائی مینوں تے ڈر لگتا ہے کہ میرے کو عدل نہیں ہونا، تو میں لہذا بھائی ایک پہ اکتفا کرتا ہوں۔ تو اگر عدل نہیں ہے، شادی دوسری کر لی ہے، عدل نہیں کر رہا، تو میں قیامت کے دن آئے گا، آ رہا ہے، آدھے اس کے جسم کے اوپر چمڑا ہے ہی نہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے آدھا، دور سے مخلوق پہچانے کی یہ 2 بیویوں والا ہے لیکن اپنی بیویوں میں عدل نہیں کرتا تھا، انصاف نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ نے کی ضرور، ہاں اگر عدل کر سکتے ہو تو پھر اجازت ہے، زنا حرام ہے، نکاح حلال ہے، آج نہیں تو کل مجبوری بن جائے گی۔ اس وقت 55% خواتین ہیں اور پھر 45% مرد ہیں۔ اگر سنگل نکاح ہو تو 5% جو عورتیں پاکستان کی ہیں کہاں پہ جائیں گی؟ قسم اللہ کی ضرورت ہے، حق بنے گا، ضرورت بن جائے گی، لیکن عدل، انصاف اور برابری، میانہ روی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا نا، آخری عمر میں ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ میں نے بیویوں میں بڑا انصاف کیا ہے، لیکن اگر دل میں کسی کی محبت زیادہ ہے تو وہ تیرے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ جو میں نے عدل، دوسرا میں نے پورا عدل کیا ہے، باریاں لگائیں، سفر میں قرآن اندازی ہوتی، وہ میں نے عدل پورا کیا ہے، یہاں تک عدل کیا ہے۔ ایک بیوی کے گھر سے آیا نا تحفہ پیالے میں سالن، تو پتہ نا سونکن ہی ہوندی بھائی، پھر وہ مسئلہ تو چلتا ہے۔ تو وہ جب گھر آیا تو سالن تھا، تو بیوی کو غصہ آ گیا، انہاں چک کے پیالہ تھلے سٹیا۔ اب محبوب نے اس گھر کا نیا پیالہ لے کے نا اس گھر واپس بھیج دیا ہے۔ یہاں تک آپ عدل کیا کرتے تھے، اس حد تک۔ اور زندگی کے آخری ایام ہے، دل کر رہا تھا ماں عائشہ کے گھر بیماری گزارے، لیکن خود نہیں گئے، بیویوں سے پوچھا ہے کہ اگر تم اجازت دو، بلکہ یہ بھی نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے۔ ساری بیویاں سمجھ گئی کہ آپ ماں جی کے گھر جانا چاہتے ہیں، فرمایا محبوب آپ جائیں، ماں جی کے گھر میں، عائشہ کے گھر میں ہماری طرف سے اجازت۔ اتنا عدل کیا ہے، اگر عدل کر سکتے ہیں تو پھر شادی دوسری، اگر نہیں نہ کر سکتے تو پھر کلی بڑی ادھر سسٹم چل دے جاؤ تو گزارا کر دے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، اہل خانہ کو بھی، بیوی بچوں کو بھی، اور ہمارے پورے معاشرے کو، تمام مسلمانوں کو اللہ آباد رکھے، شاداب رکھے اور اپنی رحمتوں کا ہمیشہ نزول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، آخر دعوانا الحمد